آج لوگ کہتے ہیں کہ جی دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، ہم کاروبار کریں تو کیسے کریں، بغیر رشوت کے کام نہیں ہوتا، ہم بازار میں نکلتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو نگاہوں کو پناہ نہیں ملتی، اور نگاہوں کو کیسے بچائیں؟ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، کیسے بچائیں جبکہ پوری مجلس جو ہے وہ غیبتوں سے گرم ہے؟ کیسے بچائیں؟ تقاضا ہوتا ہے نماز باجماعت کا، اور ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں کسی کو فکر نہیں ہے، تو ہمارے دل میں بھی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ غرض سارا ماحول ایسا بگڑا ہوا ہے کہ اس میں ایک تنہا آدمی کیسے اس طوفان کا مقابلہ کرے؟ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی، ارے بھائی اگر مشکل پیش آ رہی ہے، دشواری ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو کیوں ہم کو نہیں پکارتے؟ کیوں ہم سے نہیں کہتے؟ کہو ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ میں گر گیا ہوں اس ماحول کے اندر، ظلمتوں کا ماحول ہے، تاریکیوں کا ماحول ہے، گناہوں کا ماحول ہے، میں گر گیا ہوں، مجھے بچا لے اس سے۔ تو آپ مانگو گے، صدق دل سے مانگو گے، اخلاص کے ساتھ مانگو گے، تو ممکن نہیں ہے کہ رد ہو جائے۔ کوئی دعا اگر آدمی دنیا کے کسی مقصد کے لیے مانگتا ہے نا، یا اللہ مجھے فلاں ملازمت دے دے، فلاں منصب دے دے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ تمہیں وہ مل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کو اگر یہ منصب دے دیا تو یہ اس کو خراب کرے گا، اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا، یہ دوسروں کے ساتھ ظلم کرے گا، نہیں دیتے اللہ میاں۔ اس لیے نہیں دیتے کہ تمہاری مصلحت کے مطابق نہیں ہوتا۔ لیکن اگر تم اللہ سے دین مانگو، صلاح مانگو، گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگو، طاعات اور عبادات کی عمل کرنے کی توفیق مانگو، اور صدق دل سے مانگو، تو کیا وجہ ہے کہ اللہ میاں قبول نہ کرو؟ دشمنی ہے تمہارے ساتھ اللہ میاں کو۔ تو اس لیے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ گر گئے تھے دقیانوس کی سلطنت میں، کفر و شرک میں گر گئے تھے، موت سامنے کھڑی ہوئی تھی، لیکن انہیں ہمیں پکارا، ہم نے ان کو اس طرح معجزانہ انداز میں اس ظلم و ستم سے بچا لیا۔ تو اس لیے جب کبھی یہ شیطان کا دھوکہ دل میں آئے کہ بھائی اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم صحابہ کرام میں کے زمانے میں پیدا ہوتے تو پھر ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہو جاتا، لیکن ہم تو ایسے 21ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ہر طرف ظلمتیں بکھری ہوئی ہیں، تو کیسے دنیا سے لڑائی مول لیں؟ تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ ذرا تصور کرو کہ میدان حشر سجا ہوا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم پیش ہوئے ہو، تم سے سوال ہو رہا ہے کہ تم نے دین کے فلاں حکم پر کیوں نہیں عمل کیا تھا، فلاں گناہ کا کیوں ارتکاب کیا تھا؟ جواب دے دو اللہ میاں کو کہ اللہ تو نے پیدا ہی ایسے موقع پہ، ایسے زمانے میں پک کیا تھا جہاں ہر طرف فسق و فجور کا بازار گرم تھا، تو وہاں میں اپنے آپ کو کیسے بچاتا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اگر یہ فرمائے کہ اگر تمہیں مشکل پیش آ رہی تھی مجھ سے کیوں نہیں مانگا؟ میں نے جگہ جگہ قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا میری قدرت پر بھروسہ نہیں تھا؟ کیا میری رحمت پر بھروسہ نہیں تھا؟
کیوں نہیں مانگا مجھ سے اخلاص کے ساتھ؟ کیوں نہیں مانگا؟ کوئی جواب ہوگا؟ لہذا اگر کبھی یہ خیال آئے ایک آدمی ہے کسی گناہ میں مبتلا ہے، نہیں چھوڑا جا رہا اس سے، تو یہ تو کرے کم سے کم روز مانگے، چلتے پھرتے مانگے، اٹھتے بیٹھتے مانگے، یا اللہ میں پھنسا ہوا ہوں، اپنی رحمت سے مجھے اسے نکال دیجیے۔ کوشش بھی کرے اور اللہ سے مانگے بھی۔ دیکھو ان حضرات نے یہ نہیں کیا کہ وہیں بیٹھے رہتے اسی ماحول کے اندر اور ماحول میں بیٹھ کر مانگتے اللہ میاں سے کہ مجھے نکال دے ان میں سے۔ اپنی جتنی استطاعت تھی بھاگ کے غار میں گھس گئے، اتنا کر سکتے تھے نا، یہ اپنے حصے کا کام انہوں نے کر لیا، باقی اللہ پہ چھوڑ دیا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیّ لنا من امرنا۔ یہی تم بھی کرو، جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا قدم بڑھاؤ اور پھر اللہ کو پکارو، اپنے پروردگار کو پکارو، کہو ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیّ لنا من امرنا رشدا۔ اس کے باوجود تو دیکھنا تم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اور اگر بالفرض نہ آیا جبکہ تم نے کوشش بھی جاری رکھی تھی اور اللہ سے مانگتے بھی رہے تھے، تو کم از کم اللہ میاں کے سامنے یہ کہنے کو تو ہوگا کہ اللہ ہم نے تو مانگا تھا آپ سے، ہم نے کوشش بھی کی تھی، مانگا بھی تھا۔ تو اللہ میاں اس کو نامراد نہیں کرتے۔